مسلمان بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی مسلمان بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اللہ کو اپنے دل سے مانیے، آپ دھوکہ نہ دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کے احوال کو خوب جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ہم اگر ایک آدمی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کو آپ اور ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ دوسرا موضوع میں نے اپنے مقررین کرام کو دیا ہے کہ آپ کو پوری طاقت لگانی ہے کہ یہ دو برائیاں ہمارے مسلم معاشرے سے دور ہوں، کیونکہ مسلم معاشرے کو یہ دونوں برائیاں کھائے جا رہی ہیں، تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے، جس گھر میں سودی معاملہ ہوگا وہ گھر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ سودی معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملے کو اور اس کے نتیجے میں جو کمائی ہوتی ہے اس کو برکت سے خالی کر دیتا ہے، یعنی بالکل اس کو منحوس بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو یہ دو موضوع میں نے دیا ہے۔ تیسری بات جس سے متعلق یہ اجلاس ہو رہا ہے، تفسیر وسیط میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، سنا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے قرآن پاک کا کہ قرآن کو حاکم بنایا جائے، قرآن پاک کو فیصل بنایا جائے۔ یعنی جب قرآن کا حکم ہمارے سامنے آ گیا تو اب بس اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس قرآن کا حکم چلے گا۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے علاوہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ مفسرین اس کی تعویل مختلف انداز میں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے ظاہر الفاظ پر آپ جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جو پنچایت بیٹھتی ہے اور اس میں علماء کے بجائے مکھیا کو، سرپنچ کو فیصل بنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ غلط فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو یا وراثت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو یہ سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہیں۔ اور قرآن کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں، ظاہر الفاظ کو دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگ کفر والا عمل کر رہے ہیں، ایسے لوگ کفر والا عمل کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کے یہ 3 حقوق ہوئے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ 4 حقوق لے کر کے آپ جائیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا۔ پہلا حق یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے دفتر سے، اپنے آفس سے واپس گھر آتے تھے، نشر المصحف فقرأ فیہ، یعنی قرآن کھولتے تھے اور پھر اسے پڑھتے تھے۔ ہمارے 6 حفاظ ہوئے ہیں ماشاءاللہ فارغ، یہی صبح شام قرآن پڑھیں گے، باقی مسلمان کی چھٹی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو بلکہ یہ ندا دیتا ہے، یہ آواز دیتا ہے کہ اسے آپ پڑھیے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، آپ یاد رکھیے کہ آج جو تباہی ہمارے سامنے ہے یہ قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، اور تباہی یہ 4 حقوق کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ جو ذلت و پستی ہے کہ
کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے مسلمانوں کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان قرآن سے اتنا دور ہو چکا ہے اور دور ہوتا جا رہا ہے کہ اگر اس کو قریب لانے کی کوشش کی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اجنبی جگہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ نہیں محترم بزرگوں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سنیں، قرآن پاک کو سنائیں اور اس میں جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کریں، قرآن پاک کو حاکم بنائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب آپ ہی کی حکومت ہوگی پوری دنیا میں، اور اگر قرآن پاک کو ہم نے پیچھے ڈال دیا تو یاد رکھیے پھر ذلت و پستی کے اور گہرے غار میں ہم گرتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ دارالعلوم حسینیہ نے پہل کیا ہے اور عرصہ کے بعد اس مدرسے میں پھر سے جان آئی ہے۔ آپ سب پر لازم ہے کہ اس مدرسے کو آپ زندہ کریں۔ جامعہ رحمانی میں ایک شعبہ دارالحکمت کا کھلا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عربی کے ساتھ حفظ کروایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ یہاں کے اس ادارے میں بھی اسی نہج پہ تعلیم ہو اور اس پورے علاقے کے لیے یہ ادارہ نمونہ بن کر کے چمکے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔